ایک تو آتش جلال، دوسری آتش فراق، آگ میں آگ مل گئی تھی اور کائنات خاکی نے کرۂ آتشی کا رنگ اختیار کر لیا تھا۔ امتحان کے آخری لمحات آ پہنچے تھے۔ سرفروش نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دیے اور اس کی آنکھوں سے اشکوں کا سیلاب جاری تھا۔ برق جلال پوری شدت سے چمکی۔ آقا، میں گدائے بے نوا، دربار ولایت کا ادنا ترین غلام، اس طرح خالی ہاتھ نہ جاؤں گا۔ اگر بارگاہ عالیہ میں حاضری کی اجازت نہ ملی تو یہ زندگی فضول ہے۔ مجھے بھی پھونک دیجئے کہ آپ سے دور رہ کر یہ سر کاندھوں پر بوجھ ہے۔ آج یہ بارے گراں اترے گا یا میں بھی کلیر کی فضاؤں میں خاک بن کر بکھر جاؤں گا۔ فریاد کی لے اتنی تیز اور لہجہ اس قدر سوزناک تھا کہ برق جلال چند لمحوں کے لیے تھم سی گئی۔ کیا چاہتا ہے؟ بجلی کی کڑک ہوئی اور ہر شے لرز کر رہ گئی۔ سرفروش کے ہاتھ اور دراز ہو گئے۔ اس نے بارگاہ جلال میں حاضری کی اجازت چاہی۔ اس کے لہجے میں فراوانی شوق مانند بحر ذخار تھی۔ تا عرض شوق میں نہ رہے بندگی کی لاگ، ایک سجدہ چاہتا ہوں تیرے آستاں سے دور۔ گداگر نے ان لفظوں میں اپنی خواہش کا اظہار کر دیا تھا مگر جواب میں گہری خاموشی مسلط تھی۔ آقا، بس اب شان جمالی میں ظاہر ہو جائیے۔ صدیوں سے مخلوق خدا قدم بوسی کے لیے ترس رہی ہے۔ سرفروش نے خاموشی پا کر ایک بار پھر گریہ و زاری شروع کر دی۔ اے سلطان معرفت، بارگاہ مقدس کی بے مثال روشنی، اے مسیحائے وقت، بیماروں پر محبت کی ایک نظر، خواجہ خواجگاں کی نسبت کا صدقہ، بابا فرید کے رشتوں کی بھیک۔ سرفروش شدت جذبات میں رو پڑا۔ ابھی فریادی کی صدائے بازگشت باقی تھی کہ آتش جلال آخری بار پھر بھڑکی اور پھر کلیر کی فضا پرسکون ہو گئی۔ خواجہ غریب نواز اور بابا فرید کا واسطہ کام آ گیا تھا۔ سرفروش دیوانہ وار زمین کلیر پر سجدہ ریز ہو گیا۔ وہ اپنے خالق کی حمد و ثنا کر رہا تھا۔ یہ تیرا کرم ہے کہ جن کی حدود میں بڑے سے بڑے قطب کا گزر نہیں ہو سکا، وہاں تو نے اس فقیر بے نوا کو پہنچا دیا۔ جو کچھ ہے وہ تیری طرف سے ہے اور جو کچھ ہوگا تیری طرف سے ہوگا۔ اس کے بعد سرفروش نے نماز عشق ادا کی اور دست بستہ دیار مخدوم میں داخل ہو گیا۔ سرفروش کو شرف بارآبی حاصل ہو گیا تھا مگر اب ایک اور دوسری مشکل درپیش تھی کہ وہ اس گھنے جنگل میں کدھر جائے۔ ہر طرف گھاس، جنگلی بیلیں اور سرکش درخت اس طرح پھیلے ہوئے تھے کہ کوئی گوشہ زمین خالی نظر نہ آتا تھا۔ آبادی تو کجا، انسانی گزرگاہ کی دھندلی سی علامت تک نہ واقع تھی۔ سرفروش نے ماضی کے بزرگوں سے روایت سنی تھی کہ مخدوم کے مرید حضرت خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی شیخ کے انتقال کے وقت کلیر میں موجود تھے اور انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے قبر مبارک کی تعمیر کی تھی، لیکن آج مخدوم کی آخری آرام گاہ کا نشان تک باقی دکھائی نہ دیتا تھا۔ سرفروش کے بے قرار ذہن میں کئی سوال ابھرے اور ڈوب گئے۔ وہ منزل کے قریب پہنچ کر بھی حیران کھڑا تھا۔ بے شمار خاردار جھاڑیوں سے گزرا، کئی بار نحیف جسم کو لہو لہان کیا مگر مخدوم کے مزار کو تلاش نہ کر سکا۔ حجاب اندر حجاب، ایک پردہ درمیان سے اٹھا تو دوسرا حائل ہو گیا۔ کئی ماہ تک وہ اس مرد گوشہ نشین کی مملکت میں بھٹکتا رہا جس نے مادی دنیا سے تمام رشتے توڑ لیے تھے۔ خود رو درختوں کے پھل کھا کر اور گنگا کا سرد پانی پی کر سرفروش نے وقت گزارا۔ قدم قدم پر جنگلی درندے نظر آتے اور کچھ کہے بغیر تاریک جھاڑیوں میں روپوش ہو جاتے۔ شاید انہیں اس حقیقت کا علم تھا کہ وہ کس عظیم الشان ہستی کا مہمان ہے۔ کئی مرتبہ اس نے وحشی درندوں سے بھی اپنے میزبان کا پتہ پوچھنا چاہا مگر وہ ہر بار خاموشی سے سر جھکا کر گزر گئے۔ سرفروش چلتے چلتے تھک گیا تھا۔ بالآخر اس کے قدم لڑکھڑا گئے اور وہ ایک درخت کے نیچے گر کر فریاد کرنے لگا، سیدی، اس سے بہتر تھا کہ آتش جلال مجھے جلا کر راکھ کر دیتی اور پھر میں کلیر کے سر سبز و شاداب پیڑوں پر جم جاتا، میری خاک تیرے دربار کا طواف کرنے والی غبار میں شامل ہو جاتی، مگر اب کہاں جاؤں؟ قریب آ کر بھی راندہ درگاہ ٹھہرا، قافلہ شوق کے سالار، میری رہنمائی کر۔
سرفروش آدھی رات تک گریا وزاری کرتا رہا اور پھر کسی بچے کی مانند روتے روتے سو گیا۔ اس نے خواب میں ایک مرد بزرگ کو دیکھا۔ انتہائی جاہو جلال کے باعث چہرے کے نقش و نگار پر تو نظر نہ جم سکی، مگر بزرگ کی آواز سنائی دے رہی تھی، اے بے قرار عشق، میرے قریب آ کہ میں یہاں محو خواب ہوں۔ خواب بہت مختصر تھا، چند لمحوں بعد ہی اس سوختہ جاں کی آنکھ کھل گئی۔ سحر قریب تھی، وہ تیزی سے اٹھا، دریا پر جا کر وضو کیا اور پھر نماز فجر ادا کی۔ صبح کی عبادت سے فارغ ہو کر وہ اپنے خواب کی تعبیر ڈھونڈنے لگا۔ کئی گھنٹے کی جستجو انجام کار اسے منزل تک لے گئی۔ سرفروش اب ایک ایسی جگہ کھڑا تھا جو اسے جانی پہچانی محسوس ہوئی تھی۔ پھر اچانک اسے بزرگ کے الفاظ یاد آئے، میرے قریب آ، میں یہاں محو خواب ہوں۔ ان الفاظ کی بازگشت کے ساتھ ہی اس کا ذہن روشن ہو گیا۔ یہی مقام اسے خواب میں دکھایا گیا تھا۔ سرفروش کو اپنی بینائی پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ بہت دیر تک اس نے اپنی یادداشت کو تازہ کیا، خواب کے ایک ایک عکس کو ابھارا، پھر اسے اپنی خوش قسمتی پر یقین آ گیا۔ وہ مخدوم رحمت اللہ علیہ کے حضور پہنچ چکا تھا۔ اس نے احتیاط کے پیش نظر کچی زمین پر لکڑی سے ایک دائرہ کھینچا کہ کہیں دوبارہ یہ مقام مقدس آنکھوں سے اوجھل نہ ہو جائے۔ اب کلیر کے گھنے جنگل میں تسبیح و درود اور عبادت و ریاضت کا ایک طویل دور شروع ہو چکا تھا۔ اس نے مسلسل مراقبے کیے، پے دعائیں مانگی۔ مخدوم دوبارہ خواب میں تشریف لائے، ہاں میں یہیں محو خواب ہوں۔ اس کے بعد سرفروش کا یقین مکمل ہو گیا۔ پھر آسمان کی آنکھ نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ ایک کمزور سا شخص اپنے کاندھوں پر مٹی اٹھا کر لا رہا تھا۔ آہستہ آہستہ مٹی کا یہ ڈھیر ایک قبر میں تبدیل ہو گیا۔ شمس الدین ترک پانی پتی رحمت اللہ علیہ کے بعد یہ دوسرا انسان تھا جسے آفتاب چشتیہ کے مرقد کی تعمیر کا شرف حاصل ہوا تھا۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے ہیں جو اپنے عاجز و حقیر بندوں کی فریاد سنتا ہے اور انہیں مارکہ حیات میں سربلند کرتا ہے۔ اپنے مقصد کی تکمیل کے بعد اس نے قبر مخدوم کی طرف اشک آلود آنکھوں سے دیکھا اور دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دیے، خدا آپ پر بے شمار رحمت نازل کرے کہ آپ کے تعلق سے سیاہ کار بھی پارسا ٹھہرے۔ یہ کہہ کر سرفروش اپنے مسکن کی طرف لوٹ گیا۔ کلیر سے رخصت ہوتے وقت اس کے ہونٹوں پر ایک نعرہ جذب و کیف تھا جس سے فضائیں گونج رہی تھیں، اے راہ نوردان دست شوق، آؤ کہ در رحمت کھل گیا۔ تشنا لبانے وقت دیکھو کہ ابر کرم برس رہا ہے۔ وہ دن ہندوستان کی روحانی تاریخ کا یادگار دن تھا جب مخدوم علاؤالدین صابر رحمت اللہ علیہ کی آتش جلال سرد ہوئی اور عام لوگوں کو ایک مرد قلندر کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا اجازت نامہ ملا۔ یہ سوختہ جاں کے لیے بے قرار جذبوں کی کرشمہ سازی تھی جو سر بکف کوچائے عشق میں جا نکلا تھا۔ یہ سرفروش مشہور بزرگ حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی تھے جنہیں روضہ مخدوم صابر کلیری رحمت اللہ علیہ کی تعمیر کا شرف حاصل ہے، اور اہل دل کے نزدیک یہی ان کی سب سے بڑی کرامت ہے۔